کبھی کبھی نا وہ لمحہ گزر جاتا ہے، ایسا لمحہ جس میں آپ کی کسی سے غصے میں لڑائی ہوئی ہے، کسی نے آپ سے گفتگو کی ہے، لیکن وہ جو لہجہ ہوتا ہے نا، وہ لہجہ نہیں بھولتا انسان۔ آپ نے غصے میں کسی کو کچھ کہہ دیا، سننے والے نے سن لیا، لیکن وہ باتیں آپ کی جو ہے نا، وہ اس کو راتوں کو سونے نہیں دیتی۔ آپ نے جو اس سے تلخ کلامی کی ہے نا، وہ تلخ کلامی اس کے دل کو بڑی تکلیف دیتی ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ یار جب وہ میرے سامنے آتا ہے نا، تو وہ ساری اس کی تلخ کلامی، اس کے جو تلخ لہجے ہیں نا، مجھے دوبارہ یاد آ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان باتوں کو بھولنا چاہتے ہیں، ہم اگنور کرتے ہیں کہ چلو کہہ دیا، لیکن وہ جو لہجہ ہوتا ہے نا، جس لہجے میں کہنے والے نے بات کہی ہوتی ہے، جس سے انسان کو اتنی تکلیف ہوئی ہوتی ہے کہ جب کہنے والا سامنے آتا ہے تو وہ ساری باتیں دوبارہ یاد آ جاتی ہیں، اور پھر دوبارہ تکلیف جو ہے وہ اس کو شدت کے ساتھ محسوس ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ حیات ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے پہلی بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، میں نے اس وقت بھی آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھا، اور جب میں نے آپ کے وصال ظاہری سے چند دن پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی تو تب بھی میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ تو ہم تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ہمارے چہروں پہ مسکراہٹ ہو اور ہم دوسروں کے چہروں پر بھی مسکراہٹ بکھیر سکیں، ہمارے لہجوں میں نرمی ہو، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ جو دل چیر دینے والا لہجہ ہوتا ہے نا، خدا را اس لہجے کو ختم کیجئے، اپنے لہجوں میں نرمی پیدا کیجئے تاکہ لوگ آپ کے قریب آئیں، آپ سے بات کرنا پسند کریں۔ آپ دیکھیں جو شخص زیادہ سخت کلام کرتا ہے، جس شخص کو زیادہ طعنے دینے کی عادت ہوتی ہے، جس شخص کے لہجے میں بہت زیادہ تلخی ہوتی ہے، لوگ اس سے بات کرنے سے کتراتے ہیں، دور ہوتے ہیں، گھبراتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، صرف کتراتے ہیں کہ یار یہ بات ایسی کرتا ہے کہ پھر دل میں نشتر سے چبھو دیتا ہے، پھر وہ تکلیف جو ہے نا اس کے لہجے کی وہ جاتی نہیں ہے۔ عارف رومی نے اس موقع پر ایک بڑی پیاری بات سمجھانے کے لیے بیان فرمائی، کہنے لگے کہ ایک نا لکڑہارا تھا، وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا تھا، وہاں پر اس کی دوستی ہو گئی شیر سے، گویا جنگل کے بادشاہ سے دوستی ہو گئی۔ اب جنگل کے بادشاہ نے جو ہے وہ سارے جانوروں کو حکم دے دیا کہ بھائی کوئی اس کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، سب اس کے کاموں میں اس کی مدد کریں گے۔ گویا لکڑہارا جو ہے وہ شیر سے دوستی کر کے، بادشاہ سے دوستی کر کے بادشاہ بن گیا۔ اب سارے جانور اس کی مدد کرتے، کوئی جو ہے وہ لکڑیاں کاٹ کر دیتا اس کو، کوئی جو ہے وہ لکڑیاں اپنی کمر پر پشت پر لاٹ کر جو ہے وہ اس کو باہر تک جنگل تک چھوڑ کر آتا، تو وہ اپنے دوستوں کو اپنے قصے سناتا، گھر آ کر اپنی بیوی کو بھی بتاتا کہ بھئی ایک ایسے شخص سے میری دوستی ہوئی ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ میری عزت و تکریم میں کھڑے ہو جاتے ہیں، میری بڑی مدد کرتے ہیں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ بھئی تم اپنے دوست کا بڑا ذکر کرتے ہو، ایسا کرو ایک دن اس کو کھانے پر بلاؤ۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے شیر کو دعوت دے دی، گھر میں 3-4 بکرے ذبح کر کے ڈال دیے۔ بیوی نے کہا کہ یہ بتاؤ پکانا کیا ہے، کیونکہ اس نے ابھی تک بیوی کو بتایا نہیں تھا کہ وہ شیر ہے میرا دوست۔ وہ سرپرائز دینا چاہتا تھا، آج کے اگر لینگویج میں کہا جائے تو وہ اس کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے بھئی۔ جب وہ شیر آیا نا، عارف رومی لکھتے ہیں کہ جب وہ شیر آیا نا تو اس کی بیوی نے جو الفاظ کہے نا، اس کی بیوی نے کہا او ہو تو یہ شیر تیرا دوست ہے، میں تو سمجھی تھی پتہ نہیں کون تیرا دوست ہے، تو نے درندے یار بنائے ہوئے ہیں، کتے بلیوں سے دوستی کرتا ہے۔ شیر نے یہ بات سن لی، خیر اس نے دعوت کھائی اور وہ چلا گیا۔ پھر دوسرے دن جب وہ ہے لکڑہارا جنگل گیا تو شیر نے نا اس سے کہا کہ تم ایسا کرو اپنے کلہاڑے سے میری پشت پر زخم لگاؤ۔ اس نے کہا نہیں بھائی میں تو یہ نہیں کر سکتا، میں تمہارا دوست ہوں۔ اس نے کہا بھائی دیکھو میں تو ہوں شیر، یہ کام میں تم سے زبردستی بھی کروا لوں گا، پیار سے کہہ رہا ہوں کر دو، کوئی حکمت ہے۔ اچھا لکڑہارے نے جو وہ اپنے کلہاڑے سے اس کی پشت پر زخم زوردار ضرب لگائی، وہ زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا۔ 6-8 ماہ گزر گئے، وہ جنگل میں آتا رہا، اس کی اسی طرح عزت و تکریم ہوتی رہی، جنگل کے جو ہے وہ جانور اس کی مدد کرتے رہے۔
6-8 माह गुजरने के बाद शेर ने उस लकड़हारे को बुलाया और उससे कहा कि तुमने जो मेरी पुष्प पर ज़ख़म लगाया था ना, वो चेक करो कहाँ पर है। उसने उसके बाल हटाकर ढूंढे, कहीं भी नहीं मिला, चारों तरफ ढूंढे। तो शेर ने क्या ही कमाल जुमला कहा। उसने कहा कि तूने जो कुल्हाड़े से ज़ख़म लगाया था ना, वो तो भर गया, लेकिन जो तेरी बीवी ने उस दिन कहा था ना, जो उसका लहजा था, जो उसने मेरे बारे में कहा था, वो लहजा, वो अल्फाज मैं आज तक नहीं भूलता। तेरी बीवी ने मुझे दरिंदा कहा था, उसने मेरे बारे में इस तरह के कलिमात कहे थे। तो आप ये देखें कि ये मिसाल हमें समझाने के लिए बयान की गई कि इंसान का जो हाथ से ज़ख़म लगाया जाता है ना, वो कहीं ना कहीं भर ही जाता है कुछ अरसे में, लेकिन कुछ ज़ख़म ऐसे होते हैं जो इंसान आखिर लम्हे तक भी नहीं भूल पाता। जो लहजे ऐसे होते हैं जब इंसान भुलाने की कोशिश भी करता है ना, और कहने वाला जब उसके सामने आता है तो दोबारा वो रिपीट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी तकलीफ़ इतनी शदीद होती है। और इसकी वजह ये होती है कि वो लहजे, वो जुमले कहीं ना कहीं हमारे दिल में पैवस्त हो जाते हैं, वो वहीं रुक जाते हैं। इंसान बावजूद कोशिश के भी उनको भुला नहीं पाता। लिहाजा हमें चाहिए कि हमें अपने अमल से ज़ाहिर करना चाहिए कि हमारा अमल जो है वो इतना शाइस्ता हो, हमारी गुफ्तगू इतनी अच्छी हो, हमारा लहजा इतना नरम हो कि हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना हो। इस बात पर भी अपने लिए ना, अपनी ज़ात के लिए इस बात पर काम कीजिए, कोशिश कीजिए। रोज़ सुबह उठकर ये अहद कीजिए कि आज हर किसी से नरम लहजे में गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। आज हर किसी से कोशिश करूँगा कि मेरी ज़ात से किसी की ज़ात को तकलीफ़ ना हो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो अपने दीन को सही तौर पर समझने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।